اور دوسری آیت سورہ نمل کی ہے جس میں خط لکھا جناب سلیمان نے بلقیس کو. اس میں خط میں لکھا کہ آپ اگر ہمیں نہیں مانتی، ہمارے خدا کو نہیں مانتی اور ہمیں اپنا نبی نہیں مانتی تو آپ. قرآن ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایسی کتاب ہے کہ اگر کاش یہ ہمارے ممبروں سے بتانا شروع کر دیں تو ہمیں نعرے لگانے کی ضرورت نہ پڑے گی. ایک عالم بن سکتا ہے مجلس سننے والا بھی. یہ جو واقعہ ابھی نقل کیا اس بچی نے، سورہ کہف 15واں سپارہ کا آخری اور 16ویں سپارے کا ابتدائی اور 6 سپارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی. سب سے پہلا لفظ وہی ہے، پہلی آیت قرآن کی 6 سپارے کی سب سے پہلی یہی ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی. جناب سلیمان کا واقعہ سورہ نمل میں ہے کہ جناب سلیمان نے جس کی حکومت تمام چرند پرند انسان جنات حیوان اور سب پر حکومت کرتے تھے، ہوا وغیرہ سب پر حکومت تھی ان کی. تو ایسا بادشاہ اور ایسا نبی جو سب پر حکومت کرتا ہے، جنات وغیرہ پر بھی حکومت کرتا ہے، اسے ایک پرندے نے لاجواب کر دیا جس کا نام تھا ہدہد. غور سے سماعت فرمائے سارے بچے، یاد رکھنا یہ باتیں، کل ہم نہ رہیں گے تو فقط یہ باتیں یاد رہیں گی آپ کو، اگر کامیاب ملے گی آپ کو. ہدہد ایک پرندہ تھا. ایک دن جناب سلیمان نے سارے پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد کو غائب پایا. قرآن کا واقعہ یہ، ہدہد کو غائب پایا تو جناب سلیمان کہتے ہیں کہ اس کو میں سزا دوں گا. روحی ادھر متوجہ ہو آپ. ہدہد کو کس کو غائب پایا؟ ہدہد کو. جب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی صداقت کا ثبوت نہ دیا تو میں اسے ہلاک ہی کر دوں گا. یہ ہمارا روزانہ کا مسئلہ ہے. بچے ہمارے پاس آتے ہیں نا، کوئی بچے کسی غلطی کر گیا، اس سے پوچھا ہم نے کہ وہ بچہ کہاں ہے، کہ وہ بچہ نہیں ہے. فون آتا ہے تو فون بچے ہاں جی وہ آ گیا بچہ، باجی وہ بچہ آ گیا. تو اسی طرح جب وہ آ گیا ہدہد تو پرندوں نے جناب سلیمان سے کہا کہ وہ آ گیا ہدہد. اس نے کہا لاؤ بلا کے. ہدہد کو بلایا گیا. بلانے کے بعد کہا کہ جو ہے آپ کہاں تھے غیر حاضر؟ اس نے کہا میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو ابھی آپ تک علم نہیں ہے. وہ بات بتانے جا رہا ہوں ایک پرندہ، ایک نبی سے، ایسے نبی سے جس کی حکومت چرند پرند شیطان جنات سب پر حکومت تھی، انسانوں پر ہوا پر بھی حکومت تھی. تو اس سے یہ کہہ رہا کہ وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو ابھی تک آپ کو علم نہیں ہے. تو بتائیے. اس نے کہا اچھا بتا. اس نے اتنی ملک دوری پہ ایک ملک سبا ہے، وہاں کی رانی بلقیس ہے، وہ نہ تیرے خدا کو مانتی نہ تجھے نبی مانتی. اچھا اگر ایسا ہے تو میں خط لکھ رہا ہوں، خط لے کے جا اور اس خط کو اس کے تخت پہ رکھ دینا اور یہ دیکھتے رہنا کہ وہ کیا کرتی ہے اس کے ساتھ. جناب سلیمان نے لکھا تو سب سے پہلے جناب سلیمان نے جو لکھا نا یہ سورہ نمل میں خط میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 مرتبہ 2 جو ہے آیتیں ہیں قرآن کی. قرآن میں بسم اللہ صرف 2 جگہ ہے اور دونوں آیتیں ہیں. باقی کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے جو بھی ہم سوال کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں بسم اللہ شروع کر لیتے ہیں، مگر آیت نہیں ہے. سب سے پہلی آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد کی، اور دوسری آیت سورہ نمل کی ہے جس میں خط لکھا جناب سلیمان نے بلقیس کو. اس میں خط میں لکھا کہ آپ اگر ہمیں نہیں مانتی، ہمارے خدا کو نہیں مانتی اور ہمیں اپنا نبی نہیں مانتی تو آپ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں. اور اسے ہدہد کو لے کے بھیج دیا. وہ جا کے ہدہد نے اس کے تخت پہ رکھ لیا. رکھنے کے بعد میں اسے دیکھا، اس نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں اسے ماتھے سے چوم لیا، لگا دیا، چوم کے پڑھنے کے بعد میں پھر اپنے صلاحکار بلائے اور بلانے کے بعد جو مشیر ہوتے تھے جو صلاح دیتے تھے ان مشیروں سے کہا کہ جو ہے ایسے ایسے مسئلہ ہے، جنگ ہوگی تو بربادی ہوگی اور وہ ہم سے طاقتور ہیں، ان پہ تمام حکومت ہے، اس لیے کیا کیا جائے. تو ادھر یہ میٹنگ ہو ہی رہی تھی، ادھر جناب سلیمان نے خود میٹنگ رکھ لی. کہا کہ تم لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو تخت بلقیس کو میں بلقیس کے یہاں لے آئے. تو ایک شخص اٹھا، اٹھنے کے بعد میں کہا کہ میں حاضر ہوں اس کام کے لیے. اس نے کہا ہاں بتائیے کب تک لے آئیں گے؟ جب تک آپ کی محفل برخاست نہ ہوگی. جناب سلیمان پھر کہتے ہیں کہ اچھا اس سے اور کوئی ہے جو لے کے آئے؟ تو ایک عاصف بن برخیہ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ حضور میں اس کام کے لیے حاضر ہوں، کہ آپ کتنی دیر میں لے آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ چشم زدن میں. چشم زدن جانتے ہیں آپ؟ پلک کا جھپنا، آنکھوں کا بند ہونا اور کھلنا، یہ ہوتا ہے چشم زدن.
تو اس نے کہا کہ بس آپ بسم اللہ کیجئے. میں تخت کے وہ آ گئی ادھر. جناب سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ ایک بہت عالیشان محل بنایا جائے. وہ محل بنا دیا شیشے سے. جب بلقیس آ گئی, آنے کے بعد میں انہوں نے بلقیس کو آگے آگے ساتھ ساتھ لے کے جا رہی تھی, محل میں کچھ لے کے جا رہے تھے سلیمان. جیسے باہر کے مہمان آتے ہیں نا, ہمارے مودی جی بھی کہیں جاتے ہیں تو ان کا بڑا استقبال کیا جاتا ہے, اور وہاں کا جو پردھان منتری ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے وہ بڑے احترام کے ساتھ لے کے جاتا ہے. اسی طرح بلقیس کو وہ لے کے گئے سلیمان. جب یہ آگے بلقیس پر رکھی تھی, پیچھے پیچھے آپ تھے, تو بلقیس نے اپنے دیکھا وہ شیشے کا مکان تھا, اس میں سمجھا کہ پانی بھرا ہوا ہے. بلقیس نے اپنی اوپر کو کپڑوں کو اوپر چڑھا لیا. تو یہ بتا دیا کہ آپ کو اتنا بھی علم نہیں رکھتی کہ جب پانی ہے یا نہ ہے. تو پروردگار عالم نے باز کو باز پہ فضیلت دی ہے. اس ہدہد کا بات کا لاجواب کر دیا جناب سلیمان کو, اور یہاں جناب خضر کو کے پاس اللہ نے جناب موسیٰ کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا. اب بچوں کو غور فکر کرنا چاہیے, پڑھنے والے سارے بچوں کو, کہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. اگر امی 10 روپے نہیں دے رہی تو آپ کو صبر کرنا ہے. امی کھانا ناشتہ نہیں دے رہی تو آپ کو صبر کرنا ہے, اور وقت میں پورے وقت سے پہلے آنا ہے. سمجھے؟ علم حاصل کرنے کے لیے اس بچے نے تقریر کی ہے, اس کا تمام کا ماحصل یہ ہے کہ ایک طالب علم کے لیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. آپ کو ہر حال میں صبر کرنا ہوگا. یعنی کہ ہمیں نیند آ رہی ہے, نیند کا غلبہ ہے, مگر ہم صبر نہیں کر پا رہے, اٹھ ادھر ہے, تو وہ نہیں, کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اگر آپ اٹھ گئے, صبر کیا, آپ نے نیند کو ختم کیا اور فوراً چلے آئے, ناشتہ بھی نہ کیا, چلے آئے, صبر کیا, تو آپ کامیاب ہوں گے. علم حاصل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. جس طرح اس بچی نے بتایا, جناب خضر نے موسیٰ سے کہا کہ علم تو حاصل کر سکتے ہیں آپ, مگر صبر نہیں کر پائیں گے, اس لیے علم حاصل نہیں کر سکتے. تو بچوں, آپ کو بھی صبر کرنا ہوگا. آپ کا دماغ چاہتا ہے کہ میں کسی سے بات کروں, مگر اس وقت آپ کو صبر کرنا ہوگا, بات نہیں کرنی ہوگی. آپ کی ماں بیٹھی ہیں یہاں سامنے, آپ کی پٹائی ہوگی, آپ کی بدنامی ہوگی, آپ کی بستی ہوگی, اور یہ کیسٹ بن رہی ہے, یہ پتہ نہ کہاں تک جائے گی. آپ پٹیں گے ان کے سامنے تو آپ کی بدنامی ہوگی. تو اس لیے برائے کرم چپ چاپ خاموش سنتے رہیں, اور یہ خواہش ظاہر کریں کہ آج اس بچے نے پروگرام کرا ہے, کل کو اس پروگرام کو میں کروں گی یا میں کروں گا. تو انفسکم اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو, بچاؤ اپنے لیے اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے جس کی خوراک انسان اور پتھر ہوں گے. سوچ لو تمہارا کیا انجام ہوگا. اگر آپ کے بچے بد نظم ہیں تو جواب آپ کو دینا ہوگا, ماں کو جواب دینا ہوگا. سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ ماں ہے تعلیم کی, سب سے پہلی درسگاہ ماں ہے. ماں کا ہی سب کچھ ہوتا ہے. ماں جو نیک ہوتی ہیں, اچھی ماں ہوتی ہیں, وہ اپنے بچوں کو کامیاب کر لیتی ہیں. تو اپنے پابندی سے ہم نے بار بار جب بھی کوئی بچہ آتا ہے اور آ کے اس کی درخواست کرتا ہے داخلے کی, تو ہم اس کو یہی بتاتے ہیں کہ جس طرح آج سماج میں آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی جو سواری ڈھوتی ہے اس کے 4 پہیے ہوتے ہیں, اسی طرح علم کے بھی 4 پہیے ہیں. ان 4 پہیوں میں ایک سب سے پہلا پہیہ ماں ہے, دوسرا وہ بچہ, تیسرا وہ پڑھانے والی معلمہ, اور چوتھا مکتب. اگر یہ چاروں کام اپنا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بچہ مار نہیں کھا سکتا, چاہے کم عقلی ہی کیوں نہ ہو. بچہ کامیاب ہوگا. ماں اپنا کام کرتی رہے, بچہ اپنا کام کرتا رہے, اور معلمہ اپنا کام کرتی رہے, اور مکتب اپنا کام کرتا رہے. تو یہ چاروں پہیوں سے گاڑی چلتی رہے گی تو چلے گی, سفر کامیاب ہوگی, سفر منزل کو پہنچ جائے گا یہ کارواں. مگر آج اخلاص کی کوئی چیز نہیں ہے, اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں, صرف ریاکاری پہ بندہ ہوا سارا. ہمارا کوئی بھی عمل ہو صرف ریاکاری یا خود مفاد پرستی. آج ہمیں کل کا جو ہمارا عالم ہوتا تھا یا حکیم ہوتا تھا یا ٹیچر مدرس ہوتا تھا, وہ صرف یہ تھا کہ میں خدمت خلق کر جاؤں اور میری آخرت صحیح درست ہو جا. مگر آج خود مفاد پرستی ہے. اگر حاجی جی کو کہیں سے کوئی فائدہ پہنچے گا تو حاجی جی اسی کی بات کریں گے, اسی کی طرف توجہ دیں گے. جس طرح آج ایام ازا کی یہ مجلسیں ہوتی ہیں ہماری, 1 گھنٹے کی یہ کلاس تھی, اور کل ہمارے اہل سنت بھائی بھی یہ کہتے تھے کہ ان کے ان پڑھوں سے بھی بات مقابلہ نہیں کرنا, کیونکہ ہمارے ممبروں سے اتنا علم ملتا تھا